اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر اور فارماسیوٹیکل کے ریلیشن شپ کی، اور پچھلی نشست میں نے ختم کی تھی اس بات پہ کہ ہر چیز بڑھ چکی ہے۔ نمبر آف ڈاکٹرز، نمبر آف پیشنٹس، نمبر آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری، نمبر آف فارمیسیز اور نمبر آف پروڈکٹس، ہر چیز بڑھ چکی ہے، اور کسی ترتیب، چھوٹی ترتیب سے نہیں بڑھی، بہت بے شمار بڑھ چکی ہے۔ اب اس صورتحال میں دیکھیے کہ جب بھی کسی پروڈکٹ کا نمبر بڑھتا ہے، سملر پروڈکٹس کا، پاکستان آپ کو پتہ ہے نا، ایک ریسرچ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو برانڈڈ اوریجنل برانڈ جن کو کہا جاتا ہے عرف عام میں، جیسے عام میں ایک نام لے سکتا ہوں، پیناڈول ہے فار ایگزامپل، یہ ایک اوریجنل برانڈ ہے، یعنی یہ جس نے بھی کوئی ریسرچ کی تھی اور مارکیٹ کی تھی، اب تو زمانہ ہوا پیٹنٹ ختم ہو گئے، جو چاہے بنا لے، لیکن بہرحال یہ ایک سو کالڈ اوریجنل برانڈ۔ لیکن اس کے جنیرکس بھی بہت ہیں جو پیراسیٹامول یا اور کئی ناموں سے آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستان جنیرکس کی مارکیٹ ہے، انڈیا جنیرکس کی مارکیٹ ہے، امریکہ جنیرکس کی مارکیٹ ہے بہت بڑی، لیکن وہاں برانڈز بھی بے شمار بکتے ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ملٹی نیشنل گریجولی ایگزٹ کر گئی ہیں پاکستان سے، تقریباً سبھی 3-4 کے علاوہ، اور باقی یہاں پہ مارکیٹ پہ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ جنیرکس ہیں، جن کو برانڈڈ جنیرکس بھی ہم کہتے ہیں، یعنی ان کے اپنے اپنے نام ضرور ہیں، لیکن ایک ہی پروڈکٹ یا ایک ہی دوائی بہت سے ناموں سے دستیاب ہے۔ اس میں 40-50 نام بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ برانڈڈ جنیرکس ہیں جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں، جن کی بڑی مارکیٹ ہے، یعنی جو ہم 10 کھرب روپے کی مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ 80-85% از ایکچولی برانڈڈ جنیرکس۔ اچھا، اب اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ لیٹ سے جب بیبی لوشن ایک ہی ہوا کرتا تھا، جانسن ہی ہوا کرتا تھا اور کوئی نہیں تھا، تو اس وقت اس کی پروموشن کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے نمبر آف پروڈکٹس بڑھا، ویسے ویسے جو بنانے والے تھے ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں بھائی، ہمیں اپنی پروڈکٹ بتانی چاہیے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا، کیسے خریدیں گے وہ۔ اسی طرح سے آپ کوئی پروڈکٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یعنی کوئی کموڈٹی بھی آپ دیکھ لیجئے، تو دوائی بھی ایک کموڈٹی ہے نا ایک لحاظ سے، تو اس لحاظ سے جب نمبر آف پروڈکٹس بڑھا تو ہر کمپنی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اپنے بزنس کو چلانے اور بڑھانے کے لیے کہ ہم جا کے بتائیں، یعنی دوائی کون لکھے گا؟ ڈاکٹر لکھے گا، مریض کے پاس تو نہیں جاتے، تو لہذا ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے اور اس کو جا کے بتائیں گے کہ جی آپ، یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، یہ ہے، یہ اس کی پرائس ہے، یہ اس سے سستی ہے، یہ مہنگی، واٹ ایور، جو بھی ان کی تقریر ہے وہ جا کے کریں گے، اور ڈاکٹر کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ ہمارا پروڈکٹ لکھیں۔ تو جب وہ پروڈکٹ لکھا جائے گا اور فارمیسی پہ پرسکرپشن جائے گی، تو ظاہر ہے فارمیسی پہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو منگوائے گا، اگر اویلیبل ہے تو بک جائے گی، تو بزنس چل پڑے گا، اور یہ بزنس کا سائیکل ہے جو مستقل چل رہا ہے اور جس میں بے شمار پروڈکٹس چل رہی ہیں، تبھی یہ اتنا بڑا والیوم بنتا ہے۔ اب اس نیچرل سائیکل میں چینج کہاں پہ ہے؟ چینج یہاں پہ ہے کہ جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ جب انڈسٹری، اگر آپ 45-50 سال پیچھے چلے جائیے، تو بہت تھوڑے ڈاکٹر، بہت تھوڑی پروڈکٹس، بہت تھوڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، اور بہت تھوڑی ان کے پاس یعنی ایسی چیزیں جو کہ ڈفرینٹ، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہی ہوتی تھی نا اس وقت، تو جنیرک نہیں تھے اس وقت، رائٹ؟ ایون جو ہماری پاکستانی کمپنیز بھی شروع میں جو بنا رہی تھیں وہ جنیرکس نہیں بناتی تھیں، وہ اپنے جو بھی کرتے تھے اپنا کچھ نہ کچھ R&D کر کے وہ اپنی فارمولیشنز بناتے تھے۔ پھر یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا نا، تو کسی کو کوئی بہت زیادہ پروموشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اسی لیے چھوٹی چھوٹی ٹیمیں 20-25 کی ٹیم کے ساتھ کام چل جاتا تھا۔ لیکن جب پروڈکٹس بڑھیں اور کمپٹیشن بڑھا اور جنیرکس نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا، تو پھر آبویسلی یہ ضرورت تھی کہ پروموشن کی جائے۔ اب پروموشن کا معاملہ یہ ہے کہ پھر تعداد لوگوں کی بڑھ گئی، مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، کمپنیوں کا بزنس بھی بڑھا، انہوں نے اور لوگوں کو ہائر کر لیا
کہ جو بھی آدمی آئے گا وہ کچھ بزنس لے کے آئے گا نا آبویسلی. بڑے آئی مین دس از آل سمپل، جو کہ مارکیٹنگ کے یا مارکیٹ کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہے، اس میں کوئی انیوژول بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کمپٹیشن اور زیادہ ہے تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. کہیں پہ کلیئرنس سیل لگتی ہے سال میں 2-3 دفعہ کہ بلک سیلز ہو جائیں کسی طرح سے. تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو کلیئرنس سیل نہیں لگاتی، ڈسکاؤنٹ بھی اس طرح سے نہیں دیتے، اچھی کمپنیز ڈسکاؤنٹ نہیں دیتی. وہ پھر کسی نہ کسی شکل میں جیسے عام شکلیں تھیں پہلے کہ جی کوئی گفٹ بنا دیا آپ نے، کوئی ڈاکٹر کے کلینک کے لیے کوئی چیز آپ نے کر دی، کوئی بنا دی، کوئی اس طرح سے کر دی. تو ایک کسٹمر سروس کا کانسیپٹ پھر آیا کہ کسٹمر سروس بھی ہونی چاہیے. چونکہ دیکھیں نا جب مارکیٹس 2 طرح کی ہوتی ہیں ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ایک بائرز مارکیٹ ہوتی ہے اور ایک سیلرز مارکیٹ ہوتی ہے. سیلرز مارکیٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بیچنے والا سپریم ہے. جیسے پاکستان میں آٹوموٹیو انڈسٹری ہے نا، یا آٹوموبائل انڈسٹری ہے یا کار انڈسٹری ہے کہ آپ بک کرواتے ہیں فل پیمنٹ دے کے اور 4 مہینے کے بعد آپ کو کار ملتی ہے. اور اسی طرح سے پھر وہ انہوں نے خیر بیچ میں جو بھی انٹرونشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اچھا چلیں آپ 5 لاکھ روپے دے کے بک کروا لیں، ورنہ پہلے تو آپ 100% پیمنٹ کر رہے تھے اور آپ کو 4 یا 5 مہینے کے بعد کار ملتی تھی. تو یہ سیلرز مارکیٹ کہ جی پیسے دے جائیں، جب اویلیبل ہو جائے گی تو آپ کو دے دیں گے. چونکہ اس میں بیچنے والا سپریم ہے اور خریدنے والا اس سے نیچے ہے بیچارہ، وہ اس کی خوشامد کر رہا ہے کہ یار مجھے دے دو. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے بائرز مارکیٹ جس میں خریدنے والا سپریم ہے. اگر فرض کیجئے پاکستان میں 10 کمپنیاں اور آ جائیں کاریں بنانے والی اور مارکیٹ اوور فلو ہو جائے تو پھر یہی جو کاریں بیچنے والے ہیں یہ پھر کسٹمرز کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے کہ یار یہ لے لیں، آپ یہ بھی لے لیں، اس کے ساتھ فلاں بھی لے لیں، ہم فری دے دیں گے آپ کو، اس کے ساتھ ہم آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی. آج کل بورڈ لگے ہوئے ہیں اکٹھی پیمنٹ کر دیں تو اتنا ڈسکاؤنٹ لے لیں، فلاں کر لیں، یوں کر لیں. پھر یہ بائرز مارکیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے اور اسی طرح کی بہت سی اور مارکیٹس اس وقت وہ بائرز مارکیٹ ہے. اس میں خریدنے والا سپریم ہے، بیچنے والا سپریم نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ بیچنے والے بہت ہیں، خریدنے والے ریلیٹیولی لمیٹڈ ہیں، لہٰذا ایک کمپٹیشن ہے جو بڑا انٹینس ہے. تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی شکل اصل میں تو اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے مقابلے میں دوائیوں کا نمبر اور فارماسیوٹیکل کے لوگوں کا نمبر اس طرح سے ہو گیا ہے کہ سم ہاؤ اٹ ہیز بیکم اے بائرز مارکیٹ. اور بائرز مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر چاہیں تو اپنی شرطیں لگا سکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ کر کے دو، مجھے فلاں کرو، میری یہ خدمت کرو تو میں آپ کی دوائی کے بارے میں سوچوں گا. وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، وی آر آل ہیومن بینگس. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ پھر سلسلہ ایک تھا جو شروع ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا. پھر یہ کس نے شروع کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے اس کو آگے بڑھایا، کس نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یہ سب ایکیڈیمک ڈسکشن ہے، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. فیکٹ آف دی میٹر از کہ کسٹمر سروس کا ایلیمنٹ آ گیا اور یہ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کا ایک حصہ بن گیا. اور ٹھیک ہے، ڈریپ نے بھی فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کی یا ایتھیکل مارکیٹنگ کی گائیڈ لائنز ایشو کی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں اور کافی گفتگو بھی اس پہ ہو جاتی ہے. لیکن بزنس از بزنس آفٹر آل، اور اس میں ظاہر ہے ان ساری چیزوں کے باوجود لوگ راستہ نکالتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور دونوں پارٹیز نکالتی ہیں. آئی مین یہ لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ، دونوں پارٹیز اس میں راستہ نکالتی ہیں. چونکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یعنی جب یہ سوچ آ گئی کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے ہاں جیسے لیٹ سے ایک سرکاری دفتر ہوتا ہے نا جس میں کسٹمز کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک کسی کی کوئی کنسائنمنٹ آئی ہے تو اس کی کنسائنمنٹ اس کو کلیئر کرنی ہے، تو وہ یہ کام اس کا جاب ہے نا، گورنمنٹ سے وہ پیسے لیتا ہے اس کام کے، لیکن وہ اس کام کی رشوت بھی لیتا ہے، اپنی اس کے علاوہ وہ اس کام کی رشوت بھی لیتا ہے کہ آپ یہ پیسے دیں گے تو میں کنسائنمنٹ کلیئر کروں گا، ورنہ میں آبجیکشن لگا دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یوں روک لوں گا، میں اس کا ڈیوٹی کسی اور ہیڈ میں لے جاؤں گا، کسی اور HS کوڈ میں لے جاؤں گا اس کو. مجھے یاد ہے میں ویتنام سے واپس آیا تو سامان میرا تھا کچھ جو کہ چونکہ میں ہاؤس ہولڈ شفٹ کر رہا تھا تو وہ تھا کچھ سامان جو بائی ایئر آیا. اب میں کھڑا ہو گیا ایئرپورٹ پہ جا کے، جب خبر آئی کہ جی آ گیا سامان. اب وہ چونکہ گھر کا سامان تھا اور یوزڈ تھا،
اس سے کسی کو دلچسپی نہیں تھی, اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی تھی. کین یو امیجن کہ 3 گھنٹے کوئی اس کو دیکھنے نہیں آیا, اس لیے کہ کسی کا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس میں سے مجھے کیا ملے گا, میں کیوں جا کے دیکھوں. جو اپریزر ہوتے ہیں سو کالڈ کسٹمز کے, جو آ کے اپریز کرتے ہیں نا کہ کیا کنسائنمنٹ ہے, کیا ویلیو ہے, کیا بنتا ہے, کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد وہ پھر پرنسپل اپریزر اس کو اپروو کرتا ہے. تو نو بڈی واز انٹرسٹڈ. تو میں کھینچ کے بڑی مشکل سے ایک صاحب کو لے کے آیا, وہ بھی بڑی بددلی سے آئے, آ کے دیکھا انہوں نے ادھر ادھر, پھر انہوں نے کہا او ہو میں نے تو عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی, جاؤ بھی پہلے جا نماز لاؤ بھی. پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یوں کر کے کچھ اچھا یہ کیا ہے, یہ کیا لے آئے ہیں آپ, کیا ہے فلاں ہے, یوں ہے. بہرحال کنسائنمنٹ میری کلیئر ہو گئی تھوڑی تنگی کے بعد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے. آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ, کہ جو ایک روٹین کا کام ہے جو کہ کرنا ہی ہے. اب دیکھیں نا, فرض کیجئے یہ تھوڑی سی سخت بات ہے, اف آئی ایم اے ڈاکٹر, میرے پاس ایک مریض آیا تو مجھے اس کو دوائی تو لکھنی ہی لکھنی ہر صورت میں, اس لیے کہ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے نا, میرا بزنس تو مریض ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی تو دینی ہے. اب یہ میری ثواب دید ہے, ڈسکریشن ہے کہ میں اس کو اے دوائی دوں یا بی دوں برانڈ کے حساب سے. دوائی تو مجھے وہی دینی ہے جو اس کی ضرورت ہے, لیکن اس کے 5 برانڈز اویلیبل ہیں یا 10 برانڈز اویلیبل ہیں, میں ان 10 میں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہوں, رائٹ. سو دس از ویئر اٹ کمز کہ اچھا میں فلاں برانڈ لکھوں تو میں کیوں لکھوں, مجھے اس میں سے کیا ملے گا, واٹ از ان اٹ فار می. وہ جو ایک پرانا ہے نا معاملہ کہ WIAFM کہ واٹس ان اٹ فار می, تو وہ جو WIAFM ہے نا وہ پھر پلے میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی بالکل نیچرل, یہ ہر ٹریڈ میں چلتا ہے اور چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بڑے سے بڑے ٹریڈ میں بھی چل رہا ہے, دنیا بھر میں چل رہا ہے. آپ جا کے تو جہاز بھی خریدنا چاہیں نا, ایک ملک دوسرے ملک سے جہاز خریدنا چاہے تو کک بیکس اس میں بھی ہوتی ہیں ہمیشہ. کوئی بھی آپ یعنی بڑے سے بڑی آپ ڈیل کر لیں, کہیں نہ کہیں کسٹمر سروس کا ایلیمنٹ اس میں آئے گا. میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک فیکٹ آف لائف بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نارم ہے جو کہ چل رہا ہے دنیا بھر میں. ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے, ہم جیسے ہر ملک میں ذرا زیادہ چل رہا ہے. زیادہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں کے ذرا ریگولیشنز اور کنٹرولز اور ویلیوز کا سسٹم اس طرح سے تھوڑا کمزور ہے, تو اس وجہ سے ذرا یہاں پہ زیادہ پاسبلٹی اس کی ہوتی ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے, اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے تو ہم اگلی نشست میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.